الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا شکر و احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا. اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کا ایسا ہتھیار عطا کیا جس کے ذریعے سے ہم اپنے سب سے کھلے ہوئے دشمن، جس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اس دشمن کا ہم کھل کر مقابلہ کر سکیں، اس کا مضبوطی سے مقابلہ کر سکیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی. اللہ تعالی کا فضل یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم لوگوں کو دین حق پر چلنے کے لیے ہم اپنے مرضی سے چونکہ دنیا میں نہیں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے مطابق زندگی گزار سکیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت قرآن کریم نازل فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا. محترم حضرات، جیسا کہ بتایا کہ ایمان یہ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کے ذریعے سے ہی مسلمان اپنے دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہے. یعنی یہ شیطان جو انسانوں کے لیے مکر و فریب کا جال بن کر اسے پھانستا ہے، دنیا کی چمک دمک میں اسے ملوث کر کے، دنیا کی آسائشوں میں اسے گرفتار کر کے، دنیا کی یہ چند روزہ زندگی کی طرف اس کا میلان بڑھا کر وہ اس کی ایمان کو جس طرح سے کھوکھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اسی ایمان پر قائم و دائم رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، ان کی سیرت کے مطابق اپنے اعمال و کردار کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے، اگر ہم اس پر کاربند ہوتے ہیں تو یقین جانیے ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی. حضرات گرامی، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایمان وہ دولت ہے، وہ ایک نور، ایک روشنی ہے جس سے انسان کا دل منور ہوتا ہے، اس کا ماحول سازگار ہوتا ہے، اس کے حالات بہتر ہوتے ہیں، اور وہ دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی حاصل کرتا ہے. تو یہ ایمان ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم اتنی پریشانیوں میں کیوں ہیں؟ ہماری ذلت و رسوائی آخر کیوں ہے؟ ہم کیوں پریشان حال ہیں؟ تو یہ وہ سوال ہے جو یقیناً ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے اور بار بار سوچنا چاہیے، کیونکہ اسی سوال کے ذریعے ہی ہم اپنا محاسبہ کر سکیں گے، ہم اپنے آپ کو تول سکیں گے کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں اور کیا ہے. یعنی اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا کی، اتنی بڑی ہمارے ساتھ ہمارے ایمان کی ایسی طاقت عطا کی، اس کے باوجود بھی ہم ذلیل ہیں، اس کے باوجود بھی ہم رسوا ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پریشان حال ہیں. آخر کیوں ہیں؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور غور کرنا چاہیے. ہم ذرا توجہ دیں کہ یہ ایمان آخر ہے کیا چیز. ایمان یہی تو ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے جہان کا پروردگار مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حکم الحاکمین مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری انسانیت، پوری کائنات کا رہبر اور پوری انسانیت کے لیے فلاح و نجات
دینے والا اور انسان کو اس کے اچھے برے اعمال کے سبب جنت یا جہنم کا فیصلہ سنانے والا اور انسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے نبی اور رسول کا بھیجنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. تو اللہ تعالی کا یقین کہ ہماری ساری مشکلات، ہماری ساری پریشانیاں، ہماری جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی دشوار کن یہ جو راستے ہیں، یہ سب کے سب اگر یہ مسائل حل کر سکتا ہے یا ممکن ہے ان سب چیزوں کو دور کرنا، اور وہ اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. دوسری کسی کی بھی یہ طاقت نہیں، دوسری کسی کی یہ جرت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اس کا فائدہ پہنچا دے، یا اللہ تعالیٰ جس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہو اس کا نقصان ہو جائے. یہ کسی بھی چیز میں ایسی طاقت نہیں ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو احکم المحاکمین ماننا، اس پر ایمان اور یقین کو مضبوط کرنا، یہ سب سے پہلی چیز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کو نازل کیا کہ انسان اپنے ایمان کا ہر وقت جائزہ لیتا رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں ہی ایمان کی مضبوطی ہے، ایمان کی قوت ہے. اور اگر اس میں ایمان میں ذرا سے بھی کھوکھلا پن آ جائے یا ذرا سی بھی کمزوری آ جائے تو پھر دھیرے دھیرے ایمان کھوکھلا ہو کر کے ختم ہونے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور فرمایا کہ ہم نے نبی کو بھیجا خوشخبری سنانے والا اور جہنم کی آگ سے بچانے والا بنا کر بھیجا. یعنی وہ لوگوں کو دین راہ حق کی طرف بلا کر کے لوگوں کو جنت کا راستہ بتاتا ہے، اور وہ برائی سے روک کر، بری باتوں سے روک کر، اللہ کی نافرمانیوں سے روک کر وہ مومنوں کو جہنم میں جانے سے روکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے ذریعے یہ مقصود ہے کہ انسان اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنا خود جائزہ لے کہ اس کا ایمان کس نتیجے پر ہے، کس جگہ پہ ہے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا وہ انسانوں کی فلاح و نجات کے لیے، انسانوں کو اس کا صحیح راستہ دکھانے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ ایمان کو کس طرح مضبوط اور مستحکم کیا جا سکتا ہے، اور کیسے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہم دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و نجات کو حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثن، تین چیزیں، من کن فیہ، جس کے اندر بھی ہوں گی تو وہ وجد حلاوت الایمان، تو گویا وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا. تو جس شخص کے اندر تین چیزیں ہوں گی گویا وہ ایمان کی مضبوطی کو، ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو محسوس کرے گا. اور وہ تین چیزیں فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہو، سب سے زیادہ محبت اگر کرتا ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. دوسری چیز بتائی کہ اس شخص کے اندر یہ کیفیت ہو کہ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور اگر کسی سے نفرت یا کسی طرح کی چیز ہو تو وہ اللہ کی خاطر ہو. گویا محبت کا معاملہ اگر ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو. اور تیسری چیز فرمایا کہ وہ کفر یعنی نافرمانی کی راہ یا روش اختیار کرتے وقت وہ غور کرے، سوچے کہ وہ اتنا برا محسوس کرے، اتنا خراب اسے لگے جیسے کہ اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہو، اور جہنم میں ڈالے جانے کو جس طرح سے وہ برا اور خراب محسوس کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے. ایسے ہی وہ یہ اس بات کو بھی ناپسند کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے. تو گویا یہ تین چیزیں اگر ہم نے اپنائی ہیں تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ایمان کی حلاوت کو ہم محسوس کر سکیں گے. محترم حضرات، میں نے ابھی بتایا کہ ایمان کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس حد تک ہیں، کیونکہ ہم جب یہ رونا روتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ہم صاحب ایمان ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ اتنی مشکلات ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، آخر کیوں ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب و کامران رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. تو آخر ہمارے اندر ایمان ہے تو پھر ہم اتنی ذلت و رسوائی میں کیوں ہیں؟ تو محترم حضرات، ہم بالکل غور کریں اس پر، اور سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے کن کن احکام کو ہم نے نظر انداز کیا ہے.
کیونکہ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانیں گے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کر دیں گے اور اس کے ہر حکم کو مانیں گے، اسے فالو کریں گے۔ اگر ہم اسے مانتے نہیں ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمارا ایمان اس قدر مضبوط نہیں ہے۔ تو ہم کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ جن سے محبت یعنی ہمارا والہانہ لگاؤ اور عقیدت اس قدر ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد سے، تمام انسانوں سے، اپنے ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت اگر ہم کسی سے کرتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہو۔ اگر اللہ کے رسول سے ہماری اتنی محبت نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ ہم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے اور اس کے اولاد یہاں تک کہ تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ تو ہمیں پھر جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کس حد تک اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ہم اپنے اندر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اپنے اندر کس طرح نافذ کرتے ہیں، کس طرح ہم ایسا ماحول بنا رہے ہیں۔ اگر ایسا ماحول نہیں بناتے، وہ رویہ اختیار نہیں کرتے، تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی دوسروں کے لیے جو چیز وہ پسند کر رہا ہے، اپنی کیفیت یہ ہے کہ اپنے لیے تو اچھی چیز پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے برا چاہتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو ایمان کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ ہم جس طرح اپنا بھلا چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی اچھا اور بہتر سوچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص یعنی المؤمن لا یؤمن، وہ شخص اس وقت مومن نہیں ہوتا ہی نہ یزنی، مومن لا یزنی زانی ہی نہ یزنی ہوا مومن ولا سارق حین یسرق و مومن، یعنی جس وقت انسان چوری کرتا ہے یا جس وقت انسان زناکاری کرتا ہے یا جس وقت انسان شراب پیتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان ایک طرح سے معلق ہو جاتا ہے، گویا کہ اس وقت وہ ایمان کی کیفیت میں نہیں۔ تو اب یہ غور کریں کہ جب ہم ایمان کی کیفیت میں نہیں ہوں گے تو ہمارا دشمن تو ہم پر حاوی ہوگا ہی، اور وہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے تباہی کا سامان پیدا کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ ہمیں ان سب چیزوں کے کرتے وقت جو ہم برا کام سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کے جو بھی احکام ہیں، اسلام جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، ایسا نہیں کہ ہم کسی چیز کو تو مانیں اور کسی چیز کو ترک کر دیں، تو یہ ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے، ہمارا یہ ایمان معتبر نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا۔ اسی طرح ہم یہ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص وہ مومن نہیں ہوگا، بخدا وہ مومن نہیں، بخدا وہ مومن نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ وہ شخص جو خود تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہو، خوب آسودہ ہو، لیکن اس کا پڑوسی بھوکے ہو۔ اب یہ غور کیجئے کہ یہ معاشرہ اسلام دینا چاہتا ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ ایسا نہ ہو کہ ہم تو خوب کھا پی کر سو جائیں اور عیش و آرام کی چیزیں ہیں، ہماری بنیادی ضرورت کی چیزیں موجود ہیں، لیکن بازو میں ہمارا پڑوسی ہے جو دانے دانے کا محتاج ہے اور وہ بنا کھائے پیے سو جا رہا ہے اور وہ اس کی بہت قسم پرسی کی زندگی میں ہے اور ہم ٹھاٹ باٹ کی زندگی میں جی رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے وہ اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ شخص کیسے کامل مومن ہو سکتا ہے جو اپنے پڑوسی کو بھوکا چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں ہر طرح ہمارا معاملہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جب ہم گھر پہ آتے ہیں تو ہمیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت ہی ترش روئی کا معاملہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہم ان کے ساتھ زد و کوب سے پیش آتے ہیں، انہیں بہت پریشان کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بہترین شخص تو وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو
اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں. تو معلوم ہوا کہ بہترین انسان بننے کے لیے، جو کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر اچھے اقدار، اچھے کردار اس کے اندر موجود ہو، تو اس اقدار و کردار کو بہتر بنانے کے لیے، بہتر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہماری زندگی میں کامیابی و کامرانی کے لیے بے حد ضروری ہے، ہم اسے اپنائیں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان اوصاف کو ڈھونڈے، معلوم کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں، جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوگا. اور ہمارا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا تو یقین جانیے کامیابی و کامرانی ہماری ہوگی، ہم ایمان والوں کی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پریشانی مصیبت کی تو بات ہی نہیں ہے، کامیابی و کامرانی کی بات ہے. اور کامیاب صرف اور صرف تم ہی لوگ ہوگے بشرطے کہ تمہارے اندر ایمان ہو. حضرات گرامی، اب ہم ذرا غور کریں، کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم حقوق اللہ کی جس طرح ہم پاسداری کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ نے حکم دیا حج کرو حج کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا روزہ رکھو روزہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کے دائرے میں رکھا ہے، یعنی اللہ کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، جو حق ہے، وہ ہم ادا کر رہے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی ہماری توجہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو یقین جانیے ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دینے کے لیے یہ کافی ہے، اس سے ہمارا ایمان یقیناً کھوکھلا ہو جاتا ہے. کیونکہ ایمان صرف یہ حصہ نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات بہت ہی بیکار ہو، اتنا بیکار ہو کہ ہم جب اس سے وعدہ کرتے ہوں تو وہ وعدہ پورا نہ کر رہے ہوں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، کہ اس شخص کے اندر ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس کے اندر امانت داری، جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں. تو کیا ہم امانت داری، دیانت داری سے کام لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو کیا اس میں ایمانداری کا پہلو ہے یا نہیں؟ اگر ہم لوگوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو کیا معاہدہ پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح اگر ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ لین دین کا ہے تو اس میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ یا پھر ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کی زمین ہے اسے ہم نے غصب کر لیا ہے، اس کا حق مار دیا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ پھر ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دے گا، ہمارا مواخذہ ہوگا، اور ہم اس وقت دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. تو پھر اگر ہمارے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، اسلام کی، ایمان کے وہ اوصاف موجود ہوں گے، تو یقیناً ہم آخرت میں بھی ہماری سرخروئی ہوگی، اور دنیا میں بھی ہمارا ایک آئیڈیل ہماری زندگی ہوگی، ایک مثالی زندگی ہوگی. تو لوگ اسلام کی طرف آئیں گے، اسلام کے قریب ہوں گے، اسلام کا ماحول ہوگا تو سارے لوگ خوشحال ہوں گے، اور جب سارے لوگ خوشحال ہوں گے تو یقیناً وہ معاشرہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ سوسائٹی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو وہ معاشرہ پھر سے منظم ہوگا، پھر سے ترقی پذیر ہوگا، اور ایک طرح کا ماحول ہوگا جس میں سب لوگ خوشی خوشی زندگی گزار سکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے والدین کو فرمایا کہ اس شخص کے ناک خاک آلود ہو، اس شخص کے ناک خاک آلود ہو. تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کون شخص، کس شخص کا ناک خاک آلود ہو؟ تو فرمایا بہت غور کرنے کی بات ہے. دیکھیے ہم اپنے طور پر تو سوچتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہے، اور ہم مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا رویہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے، ہمارا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے وہ تباہ، اس کی تباہی و بربادی ہو جو اپنے والدین و اپنی ماں کو اپنی زندگی میں پاتا ہو اور اس کی خدمت کر کے وہ جنت کا حقدار نہیں ہوتا ہو. تو ایسا شخص یعنی وہ تو بالکل ہی بیکار انسان ہے جو گویا اپنی جنت کو حاصل کر سکتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے قریب ہے، لیکن وہ اس کو بھگا رہا ہے، نکال رہا ہے، اپنے گھروں سے بے گھر کر رہا ہے، روڈ پہ سڑکوں پہ جینے پر مجبور کر رہا ہے. تو ایسا شخص
کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. پھر ہم کہیں کہ ہم تو مومن ہیں, پھر ہمیں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں, ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں, تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارا رویہ, کہیں نہ کہیں ہمارا معاملہ اسلام اور اس کے احکام کے بالکل خلاف جا رہا ہے. ورنہ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ مسلمانوں کا جو زمانہ رہا ہے, ایسے حضرات کا, ایسے پاکیزہ نفوس کا جنہوں نے ایک مثال قائم کی, جن کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے, وہ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے, ان کا ایمان دیکھیے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو شہید ہو گئیں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتے ہوئے ریت پر گھسیٹا گیا لیکن کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کیا. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو سے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے, کاٹے گئے, ان کا مسئلہ کیا گیا, لیکن کبھی بھی ان کی زبان پہ یہ نہیں آیا کہ اسلام کا وہ سودا کر لیں. اس کے علاوہ پوری حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں رہ گئے تھے تو انہوں نے اپنا ایک معاہدہ کیا کہ کافر جب انہیں جانے نہیں دے رہے تھے تو کہا کہ تم یہ سارا مال لے لو اور مجھے اپنے ایمان کے ساتھ مجھے مدینہ جانے دو, تو اگر ایسا تم کر سکتے ہو تو کر لو. ان لوگوں نے مال لے لیا اور آپ مدینہ چلے آئے, لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. تو ایسی زندگیاں ہمیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی قربان کی, اپنے آپ کو لگا دیا, اپنی پوری زندگی لگا دی, لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا, تو وہ کامیاب و کامران ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ قلیل تعداد ہونے کے باوجود بھی, یہ دنیا جانتی ہے قلت تعداد کے باوجود بھی وہ کامیاب و کامران ہوئے, اور فتح بدر کا جو عظیم الشان مارکہ ہوا اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. حضرات گرامی, اسلام اور ایمان, ہمارا ایمان اتنا یہ نہیں ہے کہ ہمیں بزدلی کی تعلیم دیتا ہے, بالکل نہیں. ہمارا ایمان ہمیں بزدلی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ بزدلی سے نفرت کرتا ہے. وہ نفرت دلاتا ہے کہ ایک مومن کمزور مومن ہو, ایسا نہیں ہے, بلکہ طاقتور مومن بہتر ہے. اور اس طاقتور مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے جسم پر اپنی صحت کا خیال رکھے اور اپنے کو بہتر اور مضبوط مستحکم کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جو دعا فرماتے تھے ان میں ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی, اللہم انی اعوذ بک من الحزن, اللہم انی اعوذ بک من الحزن والہم, یعنی غم سے اور جبن یعنی بزدلی سے, اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ بزدلی ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر آ جائے تو دھیرے دھیرے اس کے ایمان کو بھی ختم کرنے لگتا ہے, کیونکہ ایمان اور بزدلی کا ایک ساتھ وہ دونوں ہو ہی نہیں سکتے. اسی طرح بے حیائی ہو انسان کے اندر اور ایمان بھی ہو تو یہ بھی ممکن نہیں, کیونکہ حیا اور ایمان ہی ایک ساتھ ہوتے ہیں, بے حیائی اور ایمان ایک ساتھ نہیں ہوتے. تو گویا ہمارے اندر اگر بے حیائی ہے, بزدلی ہے, ہمارے اندر قتل و غارت گری جیسی گھٹیا حرکت ہے, ہمارے اندر چوری اور زناکاری کی بری خصلت ہے, تو پھر ہمارے اندر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم واقعی ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں, ہم ایمان پر کس قدر قائم ہیں. اگر نہیں ہے, اگر یہ ساری خرابیاں موجود ہیں, پھر بھی ہم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہمارے ساتھ ظلم ہے, ہم بزدلی, ہمارے ساتھ جو رویہ ہے یہ ہماری ذلت و رسوائی کا اس وقت چرچا ہے, اور اس کے